کہ آپ انتہائی شارٹ نوٹس پہ تشریف لاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، وہ صاف ظاہر ہے کہ ملک کے اندر جو صورت حال پیدا ہو چکی ہے اور جس طرح سے قتل و غارت کا منظر لاہور نے دیکھا، باقی شہروں نے بھی دیکھا، اگرچہ میڈیا کو نہ اجازت ہے، نہ سنا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بے شمار پابندیاں ہیں، مگر اس کے باوجود جو لہو لاہور کی شاہراہوں پہ بہہ رہا ہے، اس وقت ہی بہہ رہا ہے، یہ ایک اندوہناک کہانی ہے اس ملک کی۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں اور ابھی کہتا ہوں کہ ہمیں جہاں ان شہیدوں کا ایک قلق ہے، دکھ بھی ہے، نوجوان خوبصورت بیٹے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی کے تنخواہ دار نہیں تھے، انہوں نے کرائے کے سپاہی نہیں تھے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، ان کی عزت پر اپنی جانیں گنوا دیں۔ ان کی شہادتوں کو دیکھ کر میرا دل بھی کرتا ہے کاش میں بھی وہیں یتیم خانہ چوک میں انہی لاشوں میں پڑا ہوتا اور میری شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قبول کی جاتی۔ یہ منظر کافی میں نے دیکھے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک کو پہلے دنوں میں کوئی آگے بھی نہیں آتا تھا، علماء آئے ہی نہیں تھے۔ تحریک ختم نبوت بھی ہم نوجوانوں نے شروع کی لاہور سے، بیشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں سے، اور پھر لاہور نے اس کو اٹھا لیا، پھر پورے ملک میں ختم نبوت کے نعرے گونج رہے تھے، اور آخر کار ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کا امینڈمنٹ کر کے قانون بنا دیا۔ اب یہ جو یہاں کی صورت حالات ہے، بدقسمتی ہے کہ اس کو اس پاکستان میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حضور کی حرمت پر جان دینے کو انکار نہیں کرے گا، اس ملک کے اندر یہ ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں، یہی ہماری تحریک لبیک جو ہے، وہ جب ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ یہ دشمن ہے، یہ توہین رسالت کا اس نے کی ہے، اور اس کو مثلا میرا بھائی، میرا بیٹا مجھے کہے کہ یہ ہمارے گھر پہ اس نے ڈاکہ مارا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو میں اپنے بھائی اور بیٹے پر یقین کروں گا نا؟ میں تو اس کو دشمن سمجھوں گا۔ ایک جاوید ہاشمی کی عزت ہے کیا؟ اس کے لیے میں لڑ مروں گا۔ تو اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ وہاں تک پہنچی، علامہ خادم حسین رضوی کے زیر قیادت بھی وہ مرحلے گزر گئے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو ہم سب ان کی تربت پہ حاضر ہوئے، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگی۔ تمام لوگوں نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ اپنے آقا کی بات تو آقا کی ہے، اس کے غلاموں کی بھی
दरवाज़ों की खाक अपनी आँखों पे रख देते हैं। तो ये इन हालात में से वो तहरीक गुज़र रही है। मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क़ुव्वतें ये तमाशे करती रहती हैं, उन्होंने हुज़ूर के साथ मोहब्बत के जज्बे को भी उस वक्त अपने तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुए, वो शहीद हुए। उस वक्त भी वो मैदान में आए और फिर ये वो तहरीक पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आज भी मौजूद है। लेकिन आज मुझे एक बात वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें कहते थे हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, फौजी वर्दी पहन के, फौजी वर्दियाँ पहन के वो उनकी रहनुमाई कर रहे थे, उनको मरवाने के लिए ले जा रहे थे। वो तो ख्वाजा यूसुफ के दरवाजे पर वैसे ही अपनी जानें लुटाने के लिए हाजिर थे, लेकिन जो पीछे से लोग बैठे होते हैं उनके अपने मकासद होते हैं। उन्होंने उस वक्त भी हमारे नौजवानों को गोलियों के सामने खड़ा किया। वो तो आराम से बैठे थे, वो अपने इक़्तिदार की जंग खेल रहे थे। आज भी मैं समझता हूँ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, ये एक सियासी सिर्फ मसला नहीं है, वो आगे बढ़ें। मियां नवाज शरीफ को भी मैं अपील करता हूँ कि इस मामले में हमने तनहा नहीं छोड़ना, पीपल पार्टी भी उसको सियासत ना समझे, बाकी जमातें भी जो महसूस करती हैं, क्योंकि रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के हमारी ज़िंदगी है ही कोई नहीं, हमारी हैसियत भी कोई नहीं है। ये बात तो तय है कि ये सारा एक तमाशा क्या है, मुसलसल इक़्तिदार के हवस के मारे हुए जनरलों ने, बाजवा ने, फैज़ ने, इन सब ने तबाही फेरी है। वो हत्ता कि हमारे इन जज्बों को भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब आप और जो बनाती हैं पहले तंजीमें, MQM को किसने बनाया? हमारे इन्हीं फौजी लोगों ने बनाया। कोई चीफ उस वक्त दूसरा था, ISI का चीफ कोई दूसरा था, वो बदलते रहते हैं। लेकिन ये एक मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि असल मसले तक पहुँचने की कोशिश करते रहे हैं, उसके लिए नवाज शरीफ ने भी कुर्बानियाँ दी हैं और अब पूरी कौम समझ चुकी है। अब आज के दिन लाहौर की गलियों में जाके देखें, जो हड़ताल है, उसके शेख रशीद के घर का घेराव किया हुआ है, उन्हीं के जो हमसाए हैं, क्योंकि ये मोहब्बत है। इस मोहब्बत के आगे कौन कमांडर चीफ और कौन जनरल, ये वो बैठे, उन्होंने हजूर के नाम को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जब अब मुसलमान खड़े हो गए हैं, उनका तो जज्बा है, वो तो मरना चाहते हैं, वो कुर्बानियाँ देना चाहते हैं। फिर उनसे वादे किए झूठे कि फ्रांस का मिसरा हम निकाल देंगे। क्यों किए थे? ताकि इस वक्त हमने अपने मुखालफों को दबाने के लिए, उनको खिजर ख्वार करने के लिए जो वादा आए मुँह में हम कर डालें। उन्होंने जिम्मेदाराना सियासत तो की नहीं है। मैं जानता हूँ इमरान खान को, वो तलंगा है, वो चस्के लेता है, उसके मज़े हैं। कहता है कि हुकूमत करने के लिए वो आया भी नहीं है, वो चस्के लेने के लिए है। उसके अंदर मज़े ले रहा है और समझता है कि मैं इस वजह से मुझे निकाल के दिखाए फौज वाले उसको निकालना चाहें भी तो सियासी जमातों को नहीं निकालने देना चाहिए। इमरान खान को कहें फेस करो,
تم نے ایک بچہ سمجھ کے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی یہ تمام جماعتوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہے، تحریک ہمارے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک محبت کے اوپر ایک تحریک چلی ہے، اور اس کے اندر ہمیں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم تماشے نہ بیٹھ کے دیکھا کریں جب اس طریقے کے لوگ برس اقتدار ہوتے ہیں۔ اور یہ سب عمران خان نہیں ہے، عمران خان تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اللہ تعالی اٹھا رہا ہے۔ اصل یہ گہری سازش ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارے جرنیلوں کی، وہ اپنی اقتدار کو دوام دینے کے لیے مسلط ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ کو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، 1.5 سال تو تم نے لے لیا ہے کمانڈر ان چیف بن کے بھی، جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس نے آپ کو 3 سال دیے، میں ان کو بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ قدم جائز تھا، ناجائز تھا، وہ نہیں ملنا چاہیے تھے 3 سال، اس نے لیے ہیں۔ اب اس کو ہم کدھر جائیں؟ کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ کو، تو وہ سارے اکثریت ان میں میرے 5-7 جج جو موجودہ سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذاتی جن کے ساتھ میری زندگی گزاری ہوئی ہے، 7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو۔ ایک کوڑی ایک پلاٹ کی بار ہے، وہ ایک نوکری کی بار ہے، وہ کیا انصاف دے گی؟ میں باتیں کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے زندگیاں ان کے ساتھ گزاری ہوئی ہیں، ایسے نہیں بات کر دیتا۔ اور یہ جہاں تک ہمارے ملک کی یہ سیاست ہے، اس سے نکلنا، پاکستان کو نکلنا پڑے گا۔ ہم کسی کے کوئی بیٹھ کے ہمیں احکامات دے۔ عمران خان ابھی 4 بجے کبھی بھی کہہ رہے ہیں، 6 بجے جو تقریر کریں گے میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہے گا میں اقوام متحدہ میں بولا تھا، وہ کہے گا میں ہی اچھا مقدمہ لڑ سکتا ہوں دنیا کی عدالت میں، اور تم عوام کی عدالت میں تو اپنا مقدمہ ہار گئے ہو، قوم کے سامنے تو ہر مقدمہ ہارے ہو، مہنگائی کا ہارے ہو، چینی کا ہارے ہو، جتنے وعدے کیے تھے سب کے اندر تم تو ہارے ہوئے جواری ہو۔ اب ایک ہارے ہوئے جواری کو توقع کریں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل کر دے گا، وہ آٹ کے کہہ دے گا میں یہ کر دوں گا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اس اپنے ملک پاکستان کو کتنے زخم دیے ہم نے۔ آج بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام جو فقہی اختلاف رکھنے والے ہیں، شیعوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، ان کا تناؤ مت چھوڑیں۔ اگر ان سے اختلاف ہے وہ تو ہوتا رہے گا، عقیدے کا بھی ہوگا، میرا تو ان سے عقیدے کا بھی نہیں ہے۔ میں تو تحریک جو ہے لبیک یا رسول اللہ میرے دل کے اندر بسی ہوئی چیز ہے، اس میں عقیدہ رستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالتا۔ اگر آج بھی میں کہوں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ساری زندگی یہی کہتا رہا ہوں۔ تمام میری جذبات کی تو آپ احترام کریں کہ ایک بندے کے جذبات کا احترام کر کے بھی پورے لوگوں نے آ کے ساتھ ان کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ طے کریں، مولانا فضل الرحمان نے اچھا بیان دیا ہے، قابل ستائش ہے۔ جو MNAs ہیں میں جانتا ہوں 20 کے قریب ہیں، یہ ان کا ابھی وہ علی محمد کیا نام اس کا، ان کے 20 MNAs کو میں جانتا ہوں کہ اسی تحریک جو ہے اسی کے اوپر جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، اگر انہوں نے کالعدم قرار دے دیا 20 ممبر وہ سیاست چھوڑ دیں گے،
صرف ایم این اے شپ نہیں، سیاست چھوڑ دیں گے. اتنے وہ حضور کی ذات سے ان کی زندگیوں کے اندر وہ اتنی حرص جان بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اس لیے عمران خان کے پلے کچھ نہیں رہا. جو حرص کو آگے لا رہے تھے اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اس سے زیادہ کیا سمجھ آئے گی کہ اس دن 0 پوائنٹ پہ پیسے دے رہے تھے، ان کو آگے بھیج رہے تھے، اور آج وہ گھر سے باہر نکلیں، مسجد رحمت للعالمین سے باہر نکلیں تو ان کا قیمہ کر دیا جاتا ہے. میں اس حکومت کو اور اپنی فوج کے لوگوں کو، پاکستان کی فوجی بھی 99% جنرلوں کے علاوہ وہ میدان میں آ چکی ہے. وہ آ چکی ہے. وہ جنرلوں کے گھر جلنے شروع ہو جائیں گے. وہ جنرل بچے اس وقت کے لیے جب آج شیخ رشید کا گھر کا گرا ہوا ہے، کل کو جی ایچ کیو کا ہوگا. لکھ لیں مجھ سے، ہوگا جی ایچ کیو کا. پھر ان جنرلوں کے گھروں کے جا کے ان کا گرا ہوگا. کتنے ہیں؟ 2000 ہوں گے ایکس جنرل اور موجودہ جنرل، ان کا گھروں کا ان کا گھراؤ ہوگا. کتنے لوگ مرتے جائیں پھر اور آتے جائیں گے. ہم جائیں گے، ہم گراؤ کریں گے. ہماری جذبوں کو عمر اپنی جگہ ہے، لیکن جب جذبے ہوتے ہیں تو آدمی اس جان کو لے کے ہتھیلی پہ چل پڑتا ہے، وہ آگے جاتا ہے. تو اس لیے یہ اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں جنرل، یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بچائیں. اگر یہ اسی طریقے سے لوگوں کے بچے مارتے رہے 70 سال سے، بار بار مارتے رہے، تو ان کے بچے بھی نہیں چھوڑیں گے. لوگ ان جنرلوں کے بچے نہیں چھوڑیں گے. کہ میں کوئی جذبات پہ نہیں ہوں، میرا انالیسس ہے، میرا تجزیہ ہے، دیانتدارانہ تجزیہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی جنرل کی لاش وہاں پڑی ہو بنی گانا کے پاس. کیوں؟ جب ہمارے تو جو ایک سپاہی ہوتا ہے ہم اس کے لیے جان دیتے ہیں، اس کے پاؤں کی خاک کو ہم منہ سے لگاتے ہیں. وہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ ہماری ہیروز جو کی فوج تھی دنیا کے، اس کو انہوں نے زیرو بنا دیا ہے اپنے پلاٹوں کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. اور ان کا کام نہیں ہے. دفع ہو جائیں یہ جنرل، سیاست کے میدان سے دفع ہو جائیں. آئین کہتا ہے دفع ہو جاؤ، نہ ہوئے تو تمہیں دفع کام کر دے گی. یہ میری سر یہ فرمائیے ٹی ایل پی پر پابندی کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری جماعتیں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے لیے یہ ایک سگنل ہے کہ آپ پر بھی پابندی لگ سکتی ہے مستقبل میں، اور جمہوری حکومت یہ اقدام کر رہی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جبکہ وہ الیکشن کی پارٹی ہے، دیکھیے ہاں بات یہ ہے کہ یہ وہ واضح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بنائیں، ہم لڑائیں تو آپ کا ایک دن کے اندر رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نہ چاہیں تو آپ کی لاشیں پڑی ہوں گی اور اس کو کتے کھا رہے ہوں گے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، 2 ایکسٹریم. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ویسے الیکشن کمیشنوں کو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ اس کے اوپر کل عدم قرار دے ہی نہیں سکتے، نہ آئینی طور پہ نہ قانونی طور پہ. جو رستہ اختیار کیا ہے اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. انہوں نے بنایا ہے تو پھر ان کو کیوں وہ یہ جمہوری پروسیس یہی ہے. اگر وہ آگے چلتے رہیں گے، ان کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں، زیادہ سیٹیں آتی ہیں تو ان کی بات میں قوت پیدا ہوگی. دوسری جماعتوں سے بھی وہ ایگریمنٹ کریں گے، پارلیمنٹ میں ایگریمنٹ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کو اس میدان میں آگے جانے دو.
اس کی بجائے اگر ان کو کالعدم قرار دے دیا، آج تک جتنی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ہر وہی جماعت وہاں پہ موجود ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ اور یہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر عمران خان کو اس کو کالعدم کرانے کی ہمت بھی نہیں آئے گی، ہمت بھی نہیں آئے گی، وہ باتیں ہیں۔ حالانکہ یقین سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کل 20 ہے تو انہیں کر دینا ہے، میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکے۔ سر 2017 میں انہی لوگوں کو ہزار روپیہ تقسیم کیا گیا تھا اور آج گولیاں ماری جا رہی ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی نعرہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نہیں، بات میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ جذبہ تو ہے، اس جذبے کو یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اس دفعہ کس جذبے کو کس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کا انہوں نے کون سی تنظیم بنا دی تھی؟ شبان ملی کے کون سی؟ اب کہاں ہے شباب ملی؟ کہاں ہے؟ کہیں موجود ہے؟ وہ ہرانا تھا مسلم لیگ کے، اس ووٹ الگ کرنے تھے۔ اب انہوں نے محدود مقصد کے لیے اس کو بنایا، ہمت دی، وہ کھڑے ہو گئے، لیکن جذبہ جو ان کا استعمال کیا وہ تھا محبت، جو رسول سے محبت ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ تو ووٹ لینے نہیں آئے تھے، وہ تو بس اقتدار آنے کے لیے نہیں آئے تھے، انہیں تو اتنا زیادہ مزہ آ گیا، لبیک یا رسول اللہ لبیک، اور قیادت بنتی گئی تو اس کو اب اس 1000 روپے کیا ان کو تحفظ دیا، آگے بڑھایا اور آگے بڑھایا، اور اب یہ انہوں نے کہا کہ اب ان کا سوئچ آف کر دو۔ یہ سوئچ آف ہونے والا نہیں تھا، محبت رسول کا جو سوچ تھا جب ان کے اندر یہ لہر آ گئی ہے وہ ختم نہیں ہوں گے، اور ہمیں ختم ہونے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تمام جتنی انہوں نے حضور سے اور ان سے محبت کے جذبے کو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے، اس نعرے کو اب کوئی مارنا چاہے تو وہ مار نہیں سکتے، ان کے بیٹے مر جائیں گے، ان کے ساتھی مر جائیں گے، ان کے بچے مر جائیں گے، پھر ہمارے بچے بھی ان کے بچوں کے ساتھ مر جائیں گے، لیکن ہم کسی صورت میں اس نعرے کو ختم، اس کا سوئچ آف کرنے نہیں دیں گے۔ سر یہ فرمائیے 53 کے واقعے اور نشتر کے واقعے کے بعد اب جو موجودہ واقعہ ہے ان تینوں کا آپ کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ لاہور میں 53 میں مرکز وزیر خان کو خون سے رنگین کر دیا گیا، پھر نشتر والا واقعہ ہوا، نشتر کے اسٹوڈنٹس والا ایک بڑی تحریک چلی، موجودہ جو ہے کس طرح موازنہ؟ دیکھیں جو 73 کا وہ واقعہ ہے اس کا نتیجہ کیا تھا کہ پنجاب میں ماشاء اللہ پہلی دفعہ ماشاء اللہ آ گیا، چہرہ دکھا دیا، تو وہ پھر اسی ماشاء اللہ کا تسلسل ایوب خان، اور پھر ایوب خان کے بعد ضیاء الحق، پھر اس کے بعد اب یہ درمیان میں جو حکومتیں آتی ہیں یہ جمہوری ہوتی بھی نہیں ہیں، ان کی مرضی کی ہے، جب ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے وہ پگا دیتے ہیں، کوئی ایک وزیر اعظم رہا بھی نہیں ہے، پھر پرویز مشرف صاحب آ گئے۔ یہ انہوں نے، میں عرض کروں نا کہ قادیانی ایشو موجود تھا 53 میں، پھر نشتر کا واقعہ یہاں پہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں لاہور میں بیٹھا تھا، میں اس وقت میں ایٹ دا ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھا تھا، پنجاب کا میں الیکٹڈ چیئرمین تھا پوری کمیونٹی کا، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اس سے وہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں، اب وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، میں عرض کروں اب ان کے بچے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اب قوم جانتی ہے کہ ہمیں کون مار رہا ہے، کون مار رہا ہے، یہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ پولیس والے مار رہے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ اب کل بھی جو ہے وہ وہاں پہ فوج تھی، رینجرز تھے آ کے موجود تھے، تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے ان واقعات کا تسلسل ہے، اس کے اندر فرق نہیں آئے۔ حاکم صاحب ایک تو لاہور کی سڑکوں پہ براہ راست فائرنگ، دوسرا مقدمات، اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے جن کا تحریک لبیک سے تعلق ہی نہیں ہے،
مطلب یہ ملک کو اس طرح تباہ کرنے کی جو سازش ہے اور مذہبی منافقت پھیلانے کی جو سازش ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی قوتیں بھی شامل ہیں؟ بالکل. دیکھیں جو ہمارے یہاں جو یہ ملک جو ہے یہ بہت اہم ہے، ان کا رد عمل بھی اور ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت کسی اور کو اس طرح ذمہ دار نہیں سمجھتا جس طرح ہمارے نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ، نمبر 6 پہ، نمبر 7 پہ، نمبر 8 پہ، نمبر 9 پہ، نمبر 10 پہ فوج 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 فوج، جنرل جنرل جنرل، یہ ہے ذمہ دار، یہ اعلیٰ کار ہے. امریکہ کے بھی اعلیٰ کار ہے، جب چاہے امریکہ نے انہوں نے حاضر کہا ہے، اس کے فائدے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی اب جو انٹرنیشنل ایک قسم کی کانسپریسیز ہیں وہ تو امریکہ کے خلاف یا ان کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں. یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اسلام کے خلاف. وہاں شام میں لوگ مر رہے ہیں آج بھی، آپ عراق میں کربلا میں آج بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. آپ چلے جائیں فلسطین کے اندر، لیکن مسلمان کے اندر جتنا جذبہ آتا جا رہا ہے وہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے، وہ قربانی دے گا، ترکی کے اندر بھی دے گا، لیکن وہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. مگر ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے جو اعلیٰ کار ہے اس کے، ان تک ہم پہنچ چکے ہیں. اجمی صاحب، جمہوری حکومت ہے اور میڈیا پہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ چلاؤ، یہ دکھاؤ، یہ نہ شائع کرو، یہ شائع کرو، تو یہ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ آپ تو عمران خان کے ساتھ ہی رہے ہیں، بڑے بلند بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے جمہوریت کے، کیا کہیں گے سر؟ یہ میں نے بھی بہت دفعہ میڈیا پہ پابندیاں دیکھی ہیں جب آتے ہیں، جاولک کا دور میں بھی، کہ لوگ خالی پیپر چھاپتے تھے، لیکن جو پابندیاں ان کی ہیں، آپ یقین مانیے، مجھے آپ کہہ رہے ہیں، میں جب جا کے پریس کانفرنس جاتا ہوں، لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وہاں کیوں جاتے ہیں، ہمارے پاس ہیں. اچھا، پھر جو لاہور میں میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو وہاں پہ میرے قریبی دوست بھی ہیں، وہ میری بات کو آگے کر نہیں سکتے. میڈیا بظاہر تو وہ چینلز ان کے اپنے ہیں، یعنی میرے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی تابع داری کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے یہ سیٹھوں کا میڈیا ہے، یہ جرنلسٹوں کا میڈیا نہیں ہے، یہ رپورٹرز کا میڈیا نہیں ہے. خبر وہ تو پہنچا دیتے ہیں. اس لیے چینل جو ہے کاروباری نظام ہے، اس کے اندر اتنا ایک مؤثر قسم کا میڈیا پہ کنٹرول یہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. پھر پیچھے فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس کو یہ بند کرو. آپ بات کر رہے ہیں جو اس کو وہ کہتے ہیں بند کرو. چینل بند کر ہاں صاحب، میرا بھی ایک سوال ہے. یا اللہ خیر. 40 سال سے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے جو اقدامات تھے وہ 40 سال قبل سے واضح ہونے لگ گئے، سامنے عوام کے سامنے آنے لگ گئے. پہلے کچھ ڈھکے چکے تھے، لیکن 40 سال سے مسلسل اس کو گراؤ، اس کو بلاؤ، اس کو گراؤ، اس کو بلاؤ. پھر سیاست دان پچھلے 40 سال سے کوئی میچور بن کا کوئی کردار نہیں ادا کرتا، یعنی بار بار غلطیاں کرتے آئے ہیں، بار بار میں بھی، اب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اب بھی در پردہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں. آج ان کو آپ آواز مخاطب کر رہے ہیں، آپ اکیلے تو آئین القانون نہیں، میں اکیلا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ایوب خان سے اس کو ماشاء اللہ سے ہٹانا جو ہے وہ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کارنامہ تھا. ایوب خان کو کوئی ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں، ہٹایا تو یہ آ گیا. یہاں ایک ان کے اندر طاقت اتنی ہے، آپ کی 9 لاکھ لوگوں کا پیڈ پولیٹیکل پارٹی ہو، 9-10 لاکھ کی پیڈ پولیٹیکل پارٹی جسے قتل کرنے کا بھی اختیار ہو، تنخواہیں بھی وہاں سے ملتی ہو،
मुनज़्ज़म ही वहाँ से होते हूँ, वो उनका मुकाबला कैसे हो सकता है। मैं आपसे देखिए, उसका मुकाबला जो नहीं कर सके, सबसे पहले मशरक़ी पाकिस्तान वाले भाग गए। उन्होंने कहा जी साड़ी जान छुड़ो, हम गए, हम ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। अब और भी यूँ वो नहीं सीख रहे, अब भी हम उनको नहीं कैसे हम लड़ सकते हैं अपनी फ़ौज के साथ, कैसे कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करेगा। यकीन करें, मेरे जो मेरा हल्का है वो कहते हैं ये तुम क्यों जाके बातें कर देते हो। बात ये है, मैं इसलिए कर सकता हूँ कि एक तो इन सबको जानता हूँ, इनकी वर्थ जानता हूँ, जितने ये लूटे बैठे हैं जनरल जदू से, वो एक ये जानता हूँ, एक ये कि मैं सारी ज़िंदगी अपने ऊपर पहरा दिया है। मेरा भी घर खड़ा है, आए कोई वहाँ पे अगर घर वैसे छीन ले दूसरी बात है, लेकिन एक एक पैसे के ऊपर पहरा दिया है, अपने बच्चों को पहरा दिया है। फिर मैं बात करता हूँ, आप मुझे पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि चोर हैं। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी आवाज़ को बंद तो होगी नहीं। मैं तो देखें, मैं तो एक इस दौर की आवाज़ हूँ, ज़मीर हूँ, इस मुल्क का ज़मीर हूँ। इसलिए जो इन्होंने पैदा किए वो लीडरशिप असल आने का रास्ता ही मसदूद कर देते हैं। तो इसलिए हम कहें कि फलां पार्टी, मुझे वो ये ना कह रही है। मैं आपको इंटरेक्टली बात की थी, आप डायरेक्ट कराने चाहते हैं। मैंने कहा है कि इनको 3 साल देने वाले भी कसूरवार हैं। बस खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सर। चलो जी मोबाइल सर, जनाब आपके रिकॉर्ड और शुरू करने का जनाब ने आगे पकड़ के